الرحمن الرحیم۔ کل کے درس کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ان کے حوالے سے تفسیر پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، اور جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا علم عطا فرمایا ہے وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے، اور ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیونکہ اس بات پر آپ کیسے صبر کر سکیں گے کہ جس کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خیر آگے واقعہ یہ چلتا ہے قرآن پاک کے اندر، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے ہیں اور ایک کشتی کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کا نیچے پھٹا جو ہے وہ اس کو کھیڑ دیتے ہیں نیچے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، کہ آپ نے تو بڑا برا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ کیوں کیا کہ جس کشتی پر سوار ہیں اسی کا ایک تختہ جو ہے وہ آپ نے اکھیڑ دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، آگے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا آگے چلے، جب کسی بستی کے اوپر یعنی کنارے پر لگے آگے بستی میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ تھا جو مختلف تفاسیر ہے، بعد نے بالغ لکھا بعد نے نابالغ لڑکا تھا، وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی نبی تھے اور آپ خاموش نہ رہ سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کیا ہے، تمہیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اس بچے کو قتل کرو۔ اب اس کے اندر بھی کوئی حکمت تھی، وہ آگے جا کر قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے ساری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو پھر آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر گئے۔ اس بستی میں آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ ہمیں کوئی کھانا دیا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے یہ کہا کہ ہم مسافر ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی کھانا کھانے کے لیے دیا جائے۔ بستی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اور دیوار جو وہ اس طرح ٹیڑھی ہے اور دیوار جو وہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فوراً آگے گئے اور آپ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ ایک تو آپ نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا۔ اب اگر آپ نے ان کا کوئی کام کر دیا ہے، دیوار صحیح کر دی ہے، مزدوری کی ہے، تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ ان سے اجرت لیتے ہیں، اس بات کی آپ مزدوری لیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے میرا راستہ اور آپ کا راستہ الگ ہے، اور یہ جو 3 معاملات ہوئے اس کی میں آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ جو کشتی تھیں یہ 2 محتاج بچوں کی کشتی تھی، مسکین بچے تھے،
اور دریا کے دوسرے کنارے پر بادشاہ تھا، اور وہ ہر خوبصورت کشتی کو جو ہے وہ پکڑ لیتا تھا، اس لیے میں نے کشتی کو عیب نہ کیا تھا تاکہ ان کی کشتی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور یہ عمل میرے اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا تھا۔ یعنی جب تختہ اکھاڑا تھا تو صرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نظر آ رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو، اور آگے جا کر کا یہ بادشاہ کو یہ چیز نظر آنی تھی۔ یہ اس حکمت کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے شروع میں کل بات کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری شریعت کا علم عطا فرمایا تھا، ظاہر کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے باطنی علم عطا فرمایا تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، رہا وہ جو لڑکا جس لڑکے کو قتل کیا، تو کہا کہ وہ لڑکا ایسا تھا کہ جس کی پیشانی کے اوپر کفر لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے بالغ ہونا تھا تو بالغ ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ کفر اختیار کرنا تھا، اور اس بات کو جو ہے میں دیکھ رہا تھا ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈکیتیاں کرتا تھا، یعنی وہ زیادہ تر لوگوں کو تنگ کرتا تھا، فسق و فجور کرتا تھا، اور وہ اوباش لوگوں کے ساتھ جو زیادہ تر وہ بیٹھتا تھا۔ تو اس کے والدین بڑے نیک تھے، تو اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا تھا، تو اللہ کے حکم سے میں نے یہ عمل کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے والدین کو نعم البدل عطا فرمائے گا۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور جس سے بعد میں پھر 70 انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ آخری بات ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہا کہ وہ جو دیوار تھی، جس دیوار کو میں نے درست کیا، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کا گھر تھا۔ ان کا باپ جو ہے وہ بڑا نیک تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا تھا، لوگوں کا بڑا خیر خواہ تھا، لوگوں کے معاملات وہ جو ہے وہ درست کر دیا کرتا تھا۔ اس کے والدین نے، یعنی والد نے اپنا جو خزانہ تھا سونا چاندی اس دیوار کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ جب میرے بچے جوان ہوں تو وہاں سے یہ خزانہ لے کر اپنا گزارا وغیرہ کر لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ ان کا والد نیک تھا، فوت ہو چکا تھا، اور یہ بچے جو ہیں یتیم تھے، تو اس کے نیچے خزانہ تھا، تو ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگا دی تھی کہ میں اس دیوار کو درست کر دیتا۔ اور آپ نے ہر ایک عمل کرنے کے بعد فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جتنے بھی کام کیے ہیں نا، یہ جتنے بھی کام کیے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیے، یہ میرے رب کا مجھے حکم ہوتا تھا، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق میں ایسا عمل کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک جملہ رک کر سن لیں، دیوار درست کی ہے تاکہ بچے جوان ہو وہاں سے خزانہ نکال لیں، اپنا گزر اوقات کر لیں۔ یہاں پر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جملہ وما فعلتہ عن امری، کہ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ جب کسی کے اوپر وحی کرتا ہے نا، وحی، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور فرمایا ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہ علم تھا کہ جو مجھے پتا تھا اور آپ کو نہیں پتا تھا، جب میں یہ معاملات کرتا تھا تو آپ اس کے اوپر صبر اختیار نہیں کر سکے، اور میں نے شروع ہی کے میں اندر آپ کو کہا تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ نہ رہیں، اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا وہ آپ کو علم عطا نہیں فرمایا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام